اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ رضوان رؤف ایڈوکیٹ اپنے چینل لا اویئرنس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہماری روزمرہ زندگی میں انتہائی ضروری ہے اور ہماری جو روٹین میٹرز ہیں، روٹین ورکس ہیں، اس میں یہ کام آتا ہے، بلکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ وہ ہے کہ ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج کس طرح کروائیں، اور وہ کون سا لا ہے جس کے تحت ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج کرواتے ہیں، اور وہ کیوں ضروری ہے۔ کیونکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، موت کا اندراج کروانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ آپ کی پیدائش کا اندراج کروانا ضروری ہے۔ کیونکہ پیدائش کا اندراج اگر ہو چکا ہے تو اس صورت میں اگر آپ موت کا اندراج نہیں کرواتے تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ ڈاکومنٹس کے اندر زندہ ہیں، اور آپ ڈاکومنٹس کے اندر اپنا روٹین ورک اسی طرح کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو شناختی کارڈ یا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان زندہ حیات ہے۔ آئی ڈی کارڈ زندہ بندے تک کے لیے ہوتا ہے، اس کی زندگی کے بعد آئی ڈی کارڈ کو منسوخ کرنا پڑتا ہے، اس کی استعمال نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم اس آئی ڈی کارڈ کا غلط استعمال کریں، کیونکہ پاکستان میں کون سا کام ہے جو ممکن نہیں ہے؟ پیسہ چلائیں، پیسہ استعمال کر کے آپ کوئی بھی 2 نمبر کام یا جعلی کام کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنا بر وقت فوت شدہ بندے کی موت کا اندراج بر وقت ہم نہیں کرواتے تو صاف ظاہر ہے وہ شخص کاغذوں میں زندہ ہے، اور اگر وہ کاغذوں میں زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نام کی کوئی بھی جو بینک کے اندر ٹرانزیکشن ہے جعلی طریقے سے وہ ہو سکتی ہے، یا اس کی کوئی بھی اراضی ہے، جمع بندی ہے، یا اس کی کوئی بھی زمین ہے جس کی جمع بندی یا اس کا انتقال جعلی طریقے سے ممکن ہے، اور اگر اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بن چکا ہے تو اس طرح کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا، یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور فوت ہونے کے بعد اس کی پراپرٹی موجود ہے، اور اس پراپرٹی کی وراثت کا معاملہ جو ہے اس کو طے کرنا ہے یا اس معاملے کو حل کرنا ہے، اور اس کے جو شرعی وارثان ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی پراپرٹی کے جو وارثان ہیں ان کا تعین ہو سکے، تو اس کے لیے جو فوت شدہ شخص ہے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے۔ اگر ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا ہوگا تو یہ جو قانونی عمل ہے اس کا مکمل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چند ایک بنیادی ضرورتیں ہیں جس کے تحت ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ کس قانون کے تحت بنا جاتا ہے؟ تو یہ میرے دوستو دا پنجاب لوکل گورنمنٹ رجسٹریشن برتھ اینڈ ڈیتھ رولز 2021 کے تحت یہ ہمیں کہتا ہے، اس کا رول 11 ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے علاقے سے برتھ سرٹیفکیٹ کس طرح بنوائیں گے۔ تو برتھ سرٹیفکیٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ نارملی طریقہ کار ہے کہ 60 دن کے اندر اندر اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو 60 دن کے اندر اندر اس کا نارملی اندراج کروایا جائے گا، جس کی کوئی فیس نہیں ہوتی، اور ایک نارمل سی فیس ہوتی ہے 200 روپے صرف۔ اس فیس کے تحت آپ آرام سے اس کا اندراج کروا لیں گے۔ اور اگر 60 دن سے لیٹ ہو جائیں تو اس صورت میں، اگر آپ 60 دن سے لیٹ ہو جائیں تو اس صورت میں اس کا ایک طریقہ کار، ایک پروسیس ہے جس کے تحت عمل کرنا پڑے گا۔ ایک فائل باقاعدہ تیار ہوتی ہے، اس فائل کے اندر اپلیکیشن دی جاتی ہے، اور اس اپلیکیشن کو تیار کر کے اس کے اندر جو ایک اسٹامپ پیپر ایفیڈیوٹ لگایا جاتا ہے جو کہ درخواست دہندہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے 2 گواہان کے بھی اسٹامپ پیپرز جو کہ ان کے ایفیڈیوٹس ہی ہوتے ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپلیکیشن فارم بی کی طرز کی ایک اپلیکیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فوت شدہ شخص کے شناختی کارڈ کی کاپی لگائی جاتی ہے، اور اس کی جو ہاسپٹل میں سے جو فوتگی کی سلپ ملی ہے، یا جو ہاسپٹل والوں نے جو ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہوتا ہے اس کی کاپی لگانی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ تدفین کرواتے ہیں قبرستان میں تو قبرستان والوں کی طرف سے ایک آپ کو ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے جو کہ ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے۔ یہ تمام کاغذات جو ہے وہ رجسٹریشن آفس میں جمع ہوں گے، اور رجسٹریشن آفس ایک کمیٹی تشکیل دے گا۔ اس کمپنی میں ایک نمائندہ نادرا کا ہوگا، ایک ممبر رجسٹریشن آفس کا ایک نمائندہ ہوگا، اور ایک ممبر تحصیل کونسل وہاں پر ہوگا، اور اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر تحصیل کونسل ہوگا۔ اور یہ کمیٹی جو ہے سب سے پہلے اخبار اشتہار کرے گی، اور اخبار اشتہار میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس شخص کی جو فلاں شخص جو ہے یہ فلاں تاریخ کو فوت ہو چکا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل پوری دی جائے گی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ شخص فلاں تاریخ کو فوت ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اخبار اشتہار کی رپورٹ کے 10 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے جس کے اندر اس معاملے کی تصدیق کی جاتی ہے یا ویریفیکیشن کی جاتی ہے، کہ جس سے اس علاقے سے تصدیق وغیرہ ٹوٹلی کی جاتی ہے کہ اگر یہ شخص واقعی فوت ہوا ہے، یا وہاں سے گواہیاں لی جاتی ہیں، وہاں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شخص واقعی 2 سال کے اندر اندر فوت ہوا ہے، تو پھر اس شخص کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ یونین کونسل جاری کر دیتی ہے۔ اور جو تیسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر 2 سال کے بعد
ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آپ اپلائی کرنے کے لیے جائیں گے تو یونین کونسل آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کر کے نہیں دے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 2 سال سے بھی لیٹ ہو چکے ہیں تو اس صورت میں یونین کونسل آپ کو عدالت کا راستہ دکھائے گی کہ سول کورٹ سے آپ ڈگری لے کر آئیں، فوت شدہ شخص کی فوتگی کی عدالت سے جج صاحب، سول جج صاحب اس کی ڈگری جاری کریں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ شخص واقعی فوت ہو چکا ہے۔ پھر ہم اس کا جو اندراج ہے وہ کر دیں گے۔ اس کے لیے دعویٰ استقرار حق عدالت کے اندر فائل کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے وکیل صاحب کی سروسز حاصل کریں گے اور کورٹ کے اندر دعویٰ دائر کریں گے، دعویٰ استقرار حق۔ اس کے اندر آپ پبلک ایٹ لارج کو فریق بنائیں گے اور اس کے بعد جج صاحب جو ہے وہ ایویڈنس کال کر لیں گے۔ ایویڈنس میں جو مدعی ہوگا یا جو پلینٹف ہوگا وہ یقیناً جو فوت شدہ شخص ہوگا اس کا بیٹا ہوگا یا اس کا بھائی ہوگا یا اس شخص کی والدہ ہوگی یا بیٹی ہوگی، کوئی بھی اس کا خون کا رشتہ جو ہوگا وہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس ایویڈنس میں علاقے کے کسی شخص کو کال کیا جائے گا جو کہ نماز جنازہ میں بھی شریک تھا اور جو کہ اپنی شوٹی کے ساتھ یہ یقین دہانی کروائے گا کہ میں اس شخص کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ شخص فلاں تاریخ کو فوت ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کی جائے گی کہ 2 سال سے لیٹ کیوں ہوا، جس کی وجہ سے دعویٰ دائر کرنا پڑا۔ یہ تمام تسلیاں کرنے کے بعد جو سول کورٹ ہے وہ ایک ڈگری جاری کرے گی اور اس ڈگری کے ذریعے یہ عدالت اپنی پوری اچھی طرح سے چیک کرنے کے بعد، دیکھ بھال کرنے کے بعد وہ ایک ڈگری جاری کرے گی اور اس ڈگری کے اوپر واضح لکھا ہوگا کہ اس شخص کا نام بطور ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایک جاری کیا جائے، اور وہ آرڈر دے گی یونین کونسل کو۔ اور یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے یا جو یونین کونسل کے اس کے جو ڈیزگنیشن ہے، ان کو بھی اس میں فریق بنایا جائے گا تاکہ ان کو عدالت آرڈر کر سکے کہ آپ ان کا نام جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اندر درج کر سکیں۔ تو یہ ایک مکمل طریقہ اور پروسیس میں نے سب دوستوں کے سامنے بیان کر دیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ آسانی سے یہ پتہ چلا سکتے ہیں، یہ معلومات لے سکتے ہیں کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا اندراج کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کو کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے بغیر فوت شدہ شخص کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی اس کی پراپرٹی کا معاملہ ہو، کوئی بھی اس کے بینک بیلنس کا معاملہ ہو، اس کو آگے فردر جو قانونی معاملات ہوتے ہیں وہ چلانا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ میرے دوستوں آپ کے لیے میں نے ایک بہترین قسم کی انفارمیشن دی ہے۔ اس طرح کی اور مزید انفارمیشن سے جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ رابطے میں رہیے تاکہ میں جو بھی نئی ویڈیو بناؤں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔